أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کی مخصوص مجلس عزا جو بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ منعقد ہو رہی ہے. آج کی مجلس میں عنوان سخن قرار دے رہا ہوں امتیازات صادق آل محمد. آج ہم وہ امتیازات بیان کریں گے جو صرف اور صرف ہمارے چھٹے امام میں ہیں، کسی اور میں نہیں. ان امتیازات میں پہلا امتیاز یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں کچھ سچے ہوں اور کچھ جھوٹے ہوں
تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان سچوں میں ممتاز ہے جس خاندان کی بنیاد ہی سچ پہ ہے، جس خاندان کا نبی ہو تو صادق، امام ہو تو صادق، بطول ہو تو صادقہ، ان میں صادق آل محمد کہلایا ہے امام جعفر نے۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے، حالانکہ نبی بھی امین تھے، صادق تھے، بلکہ نبی کو دشمن نے صادق و امین کہا۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے، قتل کے در پے تھے، وہ جو زہر دیتے رہے، وہ جو ڈیمیج کرتے رہے، وہ جو پیٹھ میں چھرے گھومتے رہے، انہوں نے بھی حضور کو کاذب نہیں کہا، خائن نہیں کہا، حضور کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا، مگر عجیب فرق ہے کہ وہ صادق ہے محمد، یہ صادق آل محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد صادق ہیں، وہ ایک محمد صادق ہیں، یہ ہر محمد کے صادق ہونے کا ثبوت ہے۔ صادق آل محمد کا معنی یہ ہے، یہ تشابہ عجیب ہے کہ ان کو بھی دشمن نے صادق کہا، دوست دشمن نے، ان کو بھی دوست دشمن نے صادق کہا۔ قتل کرنے والا ذات کو تو مار سکا، صدق کو نہ مار سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ پہلا امتیاز ہے ہمارے چھٹے امام کا کہ مارنے والوں نے بھی یہی کہا۔ یہ عجیب بات ہے، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خود لقب اور نام میں عجیب عظمت ہے۔ علی کو مارنے والے نے کہا تھا علی کو مارا ہے، دنی کو نہیں۔ دنی کہتے ہیں نیچے، علی کہتے ہیں اوپر۔ بڑے کو مارا ہے، چھوٹے کو نہیں۔ مارنے والا بھی علی کے قد کو چھوٹا نہ کہہ سکا، اور ادھر مارنے والے نے بھی کہا صادق کو مارا ہے، کاذب کو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلا امتیاز ہمارے چھٹے امام کا۔ دوسرا امتیاز، ان سے پہلے بھی اس خاندان میں ایک جعفر گزرے، ان کے بعد بھی ان کے خاندان میں ایک جعفر آئے، یعنی ایک جعفر ان سے پہلے، ایک جعفر ان کے بعد۔ جو ان سے پہلے ہیں وہ جعفر طیار، جو ان کے بعد ہیں وہ جعفر تواب۔ ذرا سمجھے آپ، اللہ اکبر۔ یعنی اڑنا سیکھنا ہو تو اس جعفر سے سیکھو، توبہ سیکھنی ہو تو ان کے بعد والے سے سیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک پہلے جعفر گزرے ہیں، ایک بعد میں جعفر گزرے ہیں، ایک بیچ میں جعفر ہیں، تو پھر امتیاز تو نہ رہا کہ خاندان میں 3 جعفر ہو گئے۔ پھر امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہ ہے آدم سے لے کر خاتم تک، حضور سے لے کر مہدی تک، مریم سے لے کر بطول تک، جبریل سے لے کر محمود جیسے فرشتے تک، اگر معصومین میں کوئی جعفر گزرا ہے تو وہ ہمارا چھٹا امام ہے۔ معصومین، معصومین میں جعفر صرف ایک ہے، کوئی اور معصوم جعفر نہیں گزرا، صرف ایک جعفر ہے۔ اچھا، اب جعفر کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ کئی معنی ہیں،
ایک معنی جو ان امام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جعفر کہتے ہیں ایک نہر کو جو جنت میں ہے، باقی سب کی نسبتیں جنت کے ساتھ تھیں، جنت کے ساتھ نسبتیں تھیں کہ ان کے اجداد میں تھے قسیم النار والجنہ، ان کے جد تھے، بلکہ جد کے بھائی بھی تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی جدہ تھیں سیدۃ نساء الجنہ۔ یہ نسبتیں جنت کی تھیں، مگر کسی معصوم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ان کا نام جنت کے کسی پروڈکٹ پر ہو؟ یہ امتیاز صرف صادق آل محمد کا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو امتیاز ہو گئے، گنتے آنا ہے ذرا، آپ گنیں گے، گنتے آئیے گا۔ دو امتیاز ہو گئے صادق آل محمد کے، ایک صادق آل محمد ہونا، ایک جنت کے پروڈکٹ کا، پرچے کا دنیا میں آؤٹ ہو جانا۔ یہی کہوں نا کہ جنت کا پرچہ آؤٹ ہوا ہے صادق آل محمد کی شکل میں۔ لوگ پوچھتے تھے نا کہ کوثر کیسا ہوگا، کہیں نہیں دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ گویا وہ تھیوری تھی علی کے دور میں، صادق کے دور میں پریکٹیکل آ گیا۔ یہ دو امتیاز ہو گئے۔ تیسرا امتیاز صادق آل محمد کا یہ ہے کہ جو مخالف تھے، اس پہ خاص توجہ رہے، جو مخالف تھے وہ رشتے کی وجہ سے مخالفت سے باز رہ گئے، کیونکہ ان کا رشتہ ماں کی طرف سے ملتا ہے علی کے سیاسی حریف کے ساتھ۔ بس اشارہ میں اتنا ہی کروں گا، بہت بڑا امتیاز یہ بھی لیجئے بس۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رشتے دینے والوں نے جو محمد سے قربت کا طریقہ اختیار کیا تھا، چھٹے نے بھی رشتہ لے کے بتا دیا وہ بھی محمد تھا، میں بھی محمد ہوں۔ یہ امتیاز، یہ تیسرا امتیاز کہ دوست دشمن کسی نہ کسی طریقے سے معترف ہے۔ چوتھا امتیاز، اس پہ ذرا خاص توجہ رکھیں، یہ آج کل یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ میں چوتھا امتیاز، تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تعداد وائز ہوا ہے صادق آل محمد کا، اور کسی معصوم کی برتھ اینیورسری پہ یا پیدائش پہ اتنے لوگ کنورٹ نہیں ہوئے جتنے ہمارے امام کے جنازے پہ کنورٹ ہوئے۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ لکھنے والوں نے تو 20,000 تعداد لکھی ہے، 20,000 لوگ جنازہ دیکھ کے مذہب جعفری قبول کر گئے۔ غور کریں، اللہ اکبر۔ یہ چوتھا امتیاز ہے، گر رہے ہیں نا۔ چوتھے امتیاز میں ایک اور چیز ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم نے ہمارے جد کے جنازے کا بائیکاٹ کیا تھا، کیوں نہ تم سے ہی اپنا بڑا جنازہ، یہ بڑا جنازہ ہم نے ارینج نہیں کیا، یہ دشمن نے کیا ہے کہ ہم نے آج تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ تم نے دو جہاں کے سردار کے جنازے کا بائیکاٹ کیا تھا، آج کے محمد کا جنازہ پڑھا کے ثابت کر رہے ہو تم کل بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہو۔ علی حق بے شک کر شک منافق مل کے نعرے حیدری۔ یہ چوتھا امتیاز، صادق آل محمد کا سب سے بڑا جنازہ، ہسٹری کا سب سے زیادہ لوگ کنورٹ ہوئے
صادق آل محمد کے جنازے پر۔ یہ پانچواں امتیاز، اس پہ ذرا خاص توجہ رہے، اس پانچویں امتیاز پہ۔ دو لفظیں ہیں، ذرا تعارف کرا دوں، ایک ہے شریعت، ایک ہے فقہ۔ شریعت نام ہے ڈاکٹرائن کا، ان سیٹ آف رولز کا، ان فیکلٹیز کا کہ جن سے حلال و حرام سمجھا جائے، شریعت سمجھی جائے، رولز اینڈ ریگولیشنز آف ریلیجن سمجھے جائیں، اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور ٹوٹل شریعتیں جو آئیں کائنات میں انٹروڈیوس ہوئیں، دین ایک تھا، شریعتیں 5 تھی۔ دین ایک، شریعتیں 5۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح دین ایک ہے اس طرح فقہ ایک ہے۔ فقہ محمدیہ کوئی نہیں، فقہ علویہ کوئی نہیں، فقہ حسنیہ کوئی نہیں، فقہ حسینیہ کوئی نہیں، فقہ فاطمیہ کوئی نہیں، فقہ باقریہ کوئی نہیں، فقہ کاظمیہ کوئی نہیں، فقہ رضویہ کوئی نہیں، فقہ تقویہ کوئی نہیں، فقہ نقویہ کوئی نہیں، فقہ عسکری کوئی نہیں، فقہ المہدی کوئی نہیں۔ آدم سے لے کے قیامت تک شریعت ہے آخری محمد کی، فقہ ہے جعفر صادق کی۔ یہ پانچواں امتیاز چل رہا ہے، گر رہے ہیں نا، پانچواں امتیاز چل رہا ہے۔ شریعت راستے کو کہتے ہیں، فقہ انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، سمجھنے کو۔ راستہ شریعت، جس راستے کو سمجھ لیا جائے وہ فقہ، سمجھ آئے نہ آئے شریعت، سمجھ آ جائے تو فقہ۔ آپ چیک کر لیں، بے شک دیکھ لیں، یہ المنجد پڑھی ہے، لسان العرب ہے راغب اصفہانی کی، جتنی ڈکشنریز ہیں عربی کی دیکھ لیجئے گا، معنی یہی ہے۔ شریعت اسے کہتے ہیں وہ راستہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ جو سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں فقہ۔ تو ایک بات میں پوچھتا ہوں، کیا آدم کے دور میں شریعت جو کامن سینس کی تھی، ویسے تو شریعت شروع ہوئی نوح کے دور سے، وہ جو کامن سینس کی تھی، کیا وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی نبیوں کے؟ کیا نوح کی شریعت سمجھ میں نہیں آئی؟ ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی؟ تو پھر اس وقت فقہ کیوں نہ بنی؟ کیا کہنا، سارے خزانہ الہی کی شریعتوں کو کمپائل کر کے سمجھانے والے استاد کا نام ہے جعفر صادق۔ اللہ اکبر، اللہ، سمجھ گئے نا؟ کوئی اس میں غلط فہمی میں نہ آئے، ہم حفظ مراتب کے قائل ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا علی سمجھا نہیں سکتے تھے نعوذ باللہ، یا حضور سمجھا نہیں سکتے تھے، یا حسن مجتبیٰ سمجھا نہیں سکتے تھے، بالکل ان سے افضل تھے، تو کیوں نہیں سمجھایا؟ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی، موقع ملتا تو وہ بھی سمجھاتے۔ کیا کہنا صادق آل محمد کا؟ صادق آل محمد اس ہستی کا نام ہے کہ معصومین میں جو موقع کسی کو نہیں ملا وہ تنہا صرف ان کو ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں فقہ جعفریہ، فقہ جعفری ہے، اور کوئی فقہ نہیں جو معصومین کے اسکول آف تھاٹ والی ہے، وہ فقہ جعفری ہے۔ ویسے تو فقہ دنیا میں 6 فقہ ہیں، رسولی امریکہ والوں کی تو خیر اپنی الگ فقہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے دوسری، امریکہ والوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی تو اپنی فقہ چل رہی ہے آج کل۔ تو ٹوٹل جو فقہ دنیا میں ہے وہ 6۔ شریعتیں کتنی؟ 5، فقہ 6۔ پہلی جو سب کی سردار ہے، سفیسٹیکیٹڈ ہے، موسٹ ایکوریٹڈ ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، جو ویریفائیڈ ہے،
جس پہ عصمت کی مہریں لگی ہیں. اللہ ہیں؟ وہ جو عصمت کے حصار میں ہے اس کا نام ہے فقہ جعفریہ. اور اس کے بعد 5 فقہ اور ہیں. ایک فقہ ہے فقہ حنفیہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی کی. ایک فقہ ہے مالکیہ. یہ امام مالک کی فقہ ہے جو جنت البقیع میں دفن ہے. جن کے روضے کی بھی جن کی قبر کی بھی توہین کی ہے سعودی عرب والوں نے. صرف ہمارے امام کی نہیں کی اپنے امام کی بھی کی. وہاں پر ہیں دفن امام مالک. اچھا ان میں سے کچھ مصری ہیں کچھ عجمی ہیں. جو سب سے پہلے ان کے ہیں امام اعظم یہ خود عرب نہیں ہے. یہ بھی آپ حیران ہوں گے یہ عجمی ہے. یہ عربی النسل نہیں ہے. ایک فقہ ہے حنبلی جس فقہ کو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ نجدی. یہ جتنے بھی دنیا میں نجدی ہیں یہ سارے کے سارے حنابلہ ہیں. یہ سعودی عرب والے ان کو کہتے ہیں حنابلہ. یہ حنبلی فقہ کے ماننے والے. اور اسی طریقے سے ایک فقہ ہے شافعی. فقہ شافعی امام شافعی کی فقہ. ایک فقہ یمن میں رائج ہے وہ اب کمزور پڑ گئی ہے. یہ جو حورسی قبائل ہیں ان کے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں جو زیدی کہلاتے ہیں. یہ سید زیدی نہیں ہے غلط فہمی نہ ہو جائے. سید زیدی تو یہ ہے. سید زیدی تو بڑے جی ہاں وہ تو سید زیدی جتنے ہیں وہ سارے جعفری ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں جتنے زیدی سید ہیں وہ سارے کے سارے جعفری ہیں. یہ زیدی وہ ہیں جو زید شہید کو ان کے جد کو امام محمد باقر کے بعد بلکہ ان کی جگہ امام مانتے ہیں. ان کو نہیں مانتے. یعنی امام محمد باقر کو جیسے وہ 6 امامی ہوتے ہیں نا 6 امامی اسی طرح ایک 4 امامی بھی ہے. یہ 4 امامی ہے. ہاں یہ زیدیہ فقہ والے 4 امامی ہیں. یہ 4 اماموں کو مانتے ہیں 5ویں امام کو نہیں مانتے. البتہ یہ حورسی جو ہیں یہ تو خود سارے کے سارے مالکی ہیں اور ان میں سے بلکہ زیادہ شافعی ہیں. یہ زیادہ شافعی ہیں کیونکہ مالکی وہ ہیں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. شافعی وہ ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک کتاب لکھی گئی تھی محمد جواد مغنیہ نے لکھی تھی الفقہ علی المذاہب الاربعہ بلکہ 5 بھی انہوں نے کہا بعد میں کہ 5 فقہوں کو انہوں نے ڈسکس کیا. زیدیہ کو انہوں نے کہا کہ یہ فقہ نہیں ہے یہ سیٹ آف رول ہے چند لوگوں کے لیے. 5 فقہ انہوں نے بیان کی جن میں حنفی فقہ کو بیان کیا مالکی کو بیان کیا حنبلی کو بیان کیا شافعی کو بیان کیا جعفری کو بیان کیا. اچھا عجیب بات یہ ہے یہ امتیاز کون سا چل رہا ہے 5واں شاباش 5واں امتیاز چل رہا ہے کہ فقہ صرف جعفریہ ہے معصومین کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے. اب یہ جو باقی فقہ ہیں حنفیہ مالکیہ حنبلیہ شافعیہ ان فقہوں کا اسٹیٹس کیا ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ در اصل یہ چاروں کی چاروں شاگردوں کی فقہیں ہیں. عقل مند یہ کہتا ہے اگر استاد آ جائے شاگرد نماز پڑھا رہا ہو اقامت ہو کیوں نہ چکی ہو شاگرد پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب استاد آ گیا تو شاگرد کی حکومت ختم ہو جائے گی. اگر نماز پڑھانے میں شاگرد کی حکومت ختم ہو جاتی ہے فقہوں میں شاگردوں کی حکومتیں کیسے چلتی رہے گی. شاباش شاباش میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک تھے حافظ صاحب ان کے اوپر کسی نے گاڑی چڑھا دی یہی ہمارے سامنے. وہ بیچارے زخمی ہو گئے لہو لہان ہو گئے. ان کو میں اٹھا کر اوپر لے آیا. جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور گاڑی چڑھانے والے کی میں نے الحمدللہ گاڑی اوپر چڑھا دی
ڈپورٹ کروا دیا الحمدللہ، یہاں سے دفعہ دور کروا دیا۔ تو ان حافظ صاحب بیچاروں نے کہا مسلک ان کا ہمارا ایک نہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر قبلہ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ خدا کی قسم انہوں نے یہی جملہ کہا، خدا کی قسم۔ وہ حافظ صاحب زندہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا قبلہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ چل گیا کہ ہلاکت سے بچنا ہے تو خود نہیں بچ سکتے ہو، قبلہ کے محتاج ہو۔ اگر یہاں سمجھ میں آتی ہے بات، وہاں سمجھ میں نہیں آتی۔ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر قبلہ جعفر صادق نہ ہوتے امام اعظم ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام اعظم پانچویں امتیاز پہ ذرا غور کیجئے۔ فقہ، جو فقہ جعفریہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس فقہ کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ ہمارے ہاں خود مجتہد بہت ہے، بغیر پڑھے لکھے، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل۔ ہمارے ہاں ایسے پڑھے لکھے بہت ہیں، ہاں انہوں نے پڑھنا لکھنا تو ہے نہیں۔ آج تو امام صادق کا کل اور آج دن ہے امام صادق کے، کل ایگزیکٹ شہادت کا دن تھا۔ ہمارے بھائی بہنوں کا فرض بنتا تھا ان دنوں میں سیمینار رکھتے، کانفرنسز رکھتے، کنونشنز رکھتے، مجالس رکھتے، دروس رکھتے، فقہ جعفریہ کے اسپیکٹس کو سیکھتے، اپنے فتوے نہ دیتے بلکہ صادق آل محمد کے فتوے کوٹ کرتے۔ آپ کا فتوے دینا خود اماموں کی توہین ہے کہ کیا امام اس قابل نہ تھے کہ آپ کے لیے فتوے چھوڑ کے جاتے؟ کیا اماموں نے مذہب آپ کے حوالے کر دیا ہے؟ جن کو 2 اور 2 4 کی خبر نہیں وہ فتوے دیں گے شریعت کے بارے میں؟ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ فقہ جعفریہ پانچواں امتیاز جو صادق آل محمد کا ہے وہ یہ ہے کہ پورا دین سمٹ کے آ گیا ہے فقہ جعفریہ۔ دیکھیے مولا علی نے کہا تھا نا، مولا علی ہمیشہ فرماتے تھے لو سنیت لی الوسادۃ وجلست علیہا، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے اور میں فیصلہ کرنے لگ جاؤں، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم وبین اہل الزبور من زبورہم وبین اہل الانجیل من انجیلہم وبین اہل الفرقان من فرقانہم۔ میں اگر فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤں، تورات والے آ کے مجھ سے تورات سے سوال کریں، زبور والے زبور سے سوال کریں، انجیل والے انجیل سے، قرآن والے قرآن سے، تو چاروں کتابیں اٹھ کے کہیں گی حق وہی ہے جو علی نے کہا۔ مگر ایسے ہوا نہیں۔ لو سے کہا نا اگر ہوتا تو معصوم، یہ کیسے ممکن ہے کہ عصمت کی تنابیں بڑھتی رہیں اور پریکٹیکل تھیوری کے ساتھ نہ آئے؟ اس دور میں تو نہ ہوا، مگر صادق آل محمد کے دور میں ہر مذہب والے نے پوچھا ہے، ہر کتاب والے نے پوچھا ہے، ہر زبان والے نے پوچھا ہے۔ صاحب سلونی کے بیٹے نے ایسے ہی بتایا، اگر کل بھی پوچھتے میرا بابا ایسے ہی کہتا جیسے ہر بیٹا جواب دے رہا۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو اب ذرا یہ فقہ جعفریہ خاصہ ہے، یہ امتیاز ہے صادق آل محمد کا۔ فقہ کسی اور کے نام سے منسوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وقت انہیں ملا، ٹائم انہیں ملا، انہوں نے اس ٹائم کو اویل کیا، یوٹیلائز کیا۔ گویا امام علیہ السلام کا یہ میسج بھی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ٹائم کو ویسٹ نہ کرنا، ٹائم کو یوٹیلائز کرنا۔ جب دشمن فضولیات میں لڑ رہے ہو تم ایجوکیشن کو عام کرنا۔ امام علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں برسرے پیکار تھے، دونوں کی تلواریں نیاموں سے نکل چکی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ تیر اندازی کر رہے تھے، دونوں کے میدان لگ رہے تھے، کبھی بصرہ میں لگتا تھا، کبھی بغداد میں لگتا تھا،
کبھی خراسان کے بارڈر پہ لگتا تھا، یعنی کبھی ایران کے بارڈر پہ لگتا تھا، عجم میں، عرب میں۔ اس وقت امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے شاگرد تربیت کی، فقہ ذہن میں رہے۔ امام نے فقہ کو مدون کیا، فقہ کو پروموٹ کیا۔ سب سے بڑی مصیبت جو بنی عباس کے لیے یہ بنی کہ خود حاکم بنی عباس کے کہتے ہیں کہ جس کوچے بستی میں، جس شہر وغیرہ میں ہم گورنر بھیجتے، عامل بھیجتے، تحصیلدار بھیجتے، کوتوال بھیجتے، سب سے پہلے جو مقابلہ ہوتا جعفر صادق کے شاگرد سے ہوتا۔ سارا شہر تو جعفر صادق کا ہو چکا ہوتا۔ پانچواں امتیاز ذہن میں آ رہا ہے۔ اس پانچویں امتیاز کے ضمن میں دو تین ذرا اجتہادی بحثیں بھی سن لیں کہ امام نے کس طریقے سے آرگومنٹ کے ساتھ سمجھایا ہے۔ جب سوال ہوا کہ چور کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹ رہے، کلائی سے نہیں کاٹتے نا، بلکہ کہاں سے کاٹتے ہیں؟ انگلیوں سے۔ ہاتھ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ خدا کی قسم مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آتی اگر فنگر پرنٹ ایجاد نہ ہوتی۔ فنگر پرنٹ نے بتایا کہ اصل قصور تو فنگر کا ہوتا ہے، ہاتھ کا قصور نہیں ہوتا۔ اور امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، امام نے کہا چور کو سزا دینی ہے، بے نماز نہیں بنانا۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سجدے میں ہاتھ نہیں لگائے گا تو سجدہ ہی نہیں ہوگا نا۔ ممنوع سرقت کرنا ہے، ممنوع العبادت نہیں بنانا۔ چوری چھڑوانی ہے، عبادت نہیں چھڑوانی۔ چور بھی ہے تو نماز تو پڑھے۔ سزا کے بعد بھی یہ امام علیہ السلام نے اس فقہ میں ایک زبردست پیغام، میسج، ایک اور پیغام سن لیجئے۔ یہ بھی 4000 احکام تھے صادق آل محمد کے اسکول آف تھاٹ کے، جو ہم نے جا کر قم میں سب سے پہلے پڑھے۔ سب سے پہلے جو ہم نے درس پڑھا وہ یہ تھا 4000 وچ اینڈ وائی۔ کس کے بارے میں؟ صرف نماز کے بارے میں۔ ہاں، صرف نماز۔ 4000 وائی نماز کے بارے میں۔ مثلا ان میں سے ایک ہے کہ یہ کیوں کہا ورکعوا مع الراکعین، سجدے میں کیوں نہ ملے جماعت میں؟ قیام میں نہیں مل سکا تو رکوع ہی میں کیوں ملے؟ تشہد میں کیوں نہ ملے؟ تشہد میں تو مل سکتا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین کیوں کہا؟ تو امام نے سمجھایا تمہیں سمجھ میں تب آئے بات اگر تمہیں رکوع میں دی گئی زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ رکوع وہ قیام میں کیوں نہیں دلوائی، وہ سجدے میں کیوں نہیں دلوائی، وہ تشہد میں کیوں نہیں دلوائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ قیام تو پریڈوں میں بھی ہوتے ہیں فوجیوں کے، سجدے تو غیروں کے بھی ہوتے ہیں، شہادتیں تو جھوٹی بھی ہوتے ہیں، تنہا رکوع ہے جو اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 5 امتیاز۔ چھٹا امتیاز، اسے ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ چھٹا امتیاز، امام علیہ السلام کا جو چھٹا امتیاز ہے وہ ہے یونیورسٹی اور یونیورسیلٹی۔ یونیورسٹی کہتے ہیں علم کو محدود کرنے کو کہتے ہیں یونیورسٹی۔ یونی کر دیا، یعنی اس ورسٹی کو محدود کر دیا بلڈنگ میں یا ایک جگہ پر، اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی۔ یونیورسیلٹی کہتے ہیں اسی محدود علم کو کائنات میں پھیلا دیا۔ یعنی یہ یونیورسٹی اور یونیورسیلٹی، یہ دونوں کی دونوں امتیاز ہیں صادق آل محمد کے، آدم سے لے کے قائم تک
किसी मासूम ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई है तो सिर्फ सादिक आले मोहम्मद ने, किसी और ने नहीं बनाई, सिर्फ सादिक आले मोहम्मद ने। बननी तो चाहिए थी पहले, मगर मौका नहीं मिला। मौका इनको मिला, अल्लाह आपको ले जाए, हज पे जाएं आप, मदीने में जाके देखिएगा, आज भी लिखा है कि ये जो यूनिवर्सिटी ये रन कर रहे हैं ना, उसके सदर दरवाजे पे लिखा है अस्ससहा जाफर इब्न मोहम्मद, इस यूनिवर्सिटी को बनाया था जाफर सादिक ने। जिस तरह रुकने यमानी का निशान दुश्मन न मिटा सका, जिस तरह मकाम इब्राहिम का नाम मकाम दुश्मन न मिटा सका, इस तरह यूनिवर्सिटी से जाफर सादिक का नाम दुश्मन भी गायब न कर सका। ये इमाम अलैहिस्सलाम का छठा इम्तियाज है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सैलिटी। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने जो आज ही बल्कि मैं देख रहा था, जो साइंस में इमाम ने थ्योरीज दी, इसको ज़रा ख़ास तवज्जो से सुन लीजिए। जो साइंस में इमाम की थ्योरीज हैं, मसलन उन थ्योरीज में से इसको आप सातवां इम्तियाज समझ लें कि साइंस में जो इमाम की थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज आज आके लोगों को समझ में आ रही है प्रैक्टिकल शेप में। इमाम से तकरीबन कोई 650 साल पहले एक नज़रिया था, और वो नज़रिया ये था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये नज़रिया था उस वक्त। ये उस वक्त के जो ज़ाहिर है कि फ़लासफ़ा थे और साइंटिस्ट थे, उनका ये नज़रिया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में इस पर फुट नोट लिखा। इमाम ने कहा कि इधर तो तुम ये कहते हो कि 12 बुर्जों में से हर बुर्ज में 1 साल सूरज रहता है, और फिर ये कहते हो कि ज़मीन के गिर्द घूमता है, हालांकि तुमसे 250 साल पहले जो इक्लीद नाम का शख्स था, उस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी कि क्योंकि ज़मीन गोल है और ये फिरती है सूरज के गिर्द, तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उसमें दिन होता है, जो सूरज के पीछे हो जाता है उसमें रात होती है। ये नज़रिया 1300 साल के बाद दुनिया ने माना कि ज़मीन गोल भी है, सूरज नहीं फिरता, ज़मीन फिरती है। ये इमाम अलैहिस्सलाम की जो थ्योरी आज दुनिया में राइज है, दरअसल ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की थ्योरी। इसी तरीके से 8वां इम्तियाज ये समझ लीजिए कि फलासफा ने तय किया था, ग्रीक में जो अरस्तु वगैरह थे, उनका ये नज़रिया था कि ये दुनिया अनासिर अरबा से बनी है। उन अनासिर अरबा में एक खाक है, एक हवा है, एक आग है और एक पानी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अजब फुट नोट लिखा, 1000 साल के बाद इमाम ने इस नज़रिए को बातिल कर दिया। इमाम ने फरमाया दुनिया अनासिरे अरबा से नहीं बन सकती, इसलिए कि खाक के तो खुद कई अनासिर हैं। कहीं पर यही खाक सोना होती है, कहीं पर यही कोई और मेटल बन जाती है। ये खाक एक नहीं तो उनसर एक कैसे होगा? हवा भी एक नहीं है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कहीं ऑक्सीजन होती है, कहीं हाइड्रोजन होती है, कहीं नाइट्रोजन होती है, कहीं वो है जो आग को पैदा करती है, कहीं वो आग है कि जो वो हवा है जो आग को बुझाती है। तो आग को रोशन करने वाली और बुझाने वाली एक उनसर तो नहीं हो सकते। वो खालिक जानता है कितने अनासिर ने उसने कायनात को बनाया। ये कितने हो गए? 6 नहीं जनाब, 8। क्योंकि आपने अगर पैसे नहीं देने न्याज के तो गिनने में तो कम से कम कमी ना करें। 8 हो गए शाह जी। सैयद साहब एक बहुत बड़ा फैसला करके बैठे हैं, इसलिए जरा आज इनको थकावट है जी। अब 8 हो गए, 2 और सुन लीजिए और मैं आपकी जहमतों को तमाम करूं। अगरचे ये तो अशरों के उन्वान है और जाहिर है कि ये ऑफ सीजन में जो पढ़े जाते हैं
اور دیر سے آنے والوں میں پڑھے جاتے ہیں تو اس کی بیوٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. میں اس کو درس کے طور پہ ہی پڑھ رہا ہوں. حافظ صاحب کی مہربانی, وہ نعرے لگا نہ بھی لگائے تو میں تو درس سمجھ کے پڑھے جا رہا ہوں کہ آ رہے ہیں اور سیکھتے جا رہے ہیں. مجلس سمجھ کے نہیں پڑھ رہا. مجلس وہ ہوتی ہے جو حال پہلے بھرا ہوا ہو, آخر میں جو حال بھرے وہ درس ہوتا ہے. تو آج کے درس میں جو میں نے مجلس کے طور پہ پڑھا ہے, الحمدللہ رب قربتاً اللہ پڑھا ہے. کسی لالچ کی وجہ سے نہیں پڑھا, کسی حرص و طمع کی وجہ سے نہیں پڑھا, بالکل قربتاً اللہ پڑھا ہے. اب میں چاہتا ہوں 2 اور بیان کر دوں اور آپ کی زحمتیں ختم کر دوں. 2 اور, جو 2 اور اوصاف میں بیان کر رہا ہوں ان میں امام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس معصوم نے حدیثیں ڈیلیور کی ہیں ان کا نام صادق آل محمد. اتنی حدیثیں کسی نے کوٹ نہیں کی. پھر عرض کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت نہیں تھا. دوسرے ائمہ کے پاس, معصومین کے پاس وقت نہ تھا, وسائل نہ تھے, اپرچونٹی نہ تھی. اس وجہ سے امام علیہ السلام کی کوٹیشن آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ نظر آئے گی. مثلا ان ہزارہا اقوال میں سے میں ایک قول آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا سرکار مومن کا شرف کیا ہے؟ شرف سمجھتے ہیں؟ اپ گریڈنگ. مومن کی اپ گریڈنگ کیا ہے؟ آج کافی پیسے والے آئے ہوئے تھے یہاں پر 12 ساڑھے 10 بجے صبح سے. بڑے ملینر آئے ہوئے تھے اور وہ بڑی پیسے کی دھونس جتلا رہے تھے. ہمارے پاس اتنے ملین ہیں, ہمارے پاس اتنے ملین ہیں. وہ سب عام لوگ سمجھتے ہیں پیسہ زیادہ ہو تو شرف ہے. اب امام سے سوال ہوا آپ بتائیں سرکار مومن کا شرف کیا ہے؟ فرمایا شرف المومن صلاۃ اللیل. شریف وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہو. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. شریف اسے کہتے ہیں جو تہجد کا پابند. شرف مومن نماز شب ہے. پھر فرماتے ہیں کونو دعاۃ الناس الی الحق بغیر السنتکم. اے ہمارے چاہنے والوں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر زبان کو یوز نہ کرو. ہمارے ہاں زبان رکتی ہی نہیں. جہاں نہ بولنا ہے وہاں بھی بولے جا رہے ہیں. ہم سارا, ویسے بھی یہاں پر ہاتھ پہ کیونکہ پابندی ہے تو یہاں سارا لوڈ زبان پہ ہی ہے. ہاتھ کا کام بھی زبان سے ہی لے رہے ہیں کیونکہ زبان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اس لیے, اور مولا تو فرماتے ہیں یعرف المرء, بندے کو پہچاننا ہے, المرء مخبوء تحت لسانہ. بندے کو پہچاننا ہے تو زبان سے پہچانو. اس وقت تک بندہ پہچانا ہی نہیں جاتا جب تک چپ رہے. بولے تو پتہ چلتا ہے شریف ہے یا کمینہ ہے. زبان بتاتی ہے. پھر فرمایا یعرف المرء عند الغضب. اگر ویسے نہ پہچان سکو تو غصے میں دیکھو کہ درندہ ہے یا انسان ہے. اللہ اکبر. جو درندوں کی طرح غصہ کر رہا ہے وہ درندہ ہے, اور جو انسان کی طرح ٹالرنس کر رہا ہے وہ انسان ہے. امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی بڑا عجیب ہے. یہ امام نے جو ٹولز دیے گائیڈنس کے, ان میں ہے امام کا آخری جملہ زندگی کا یہ ہے کہ فلیس منا من استخف بالصلاۃ. نماز کو جو اہم نہ سمجھے وہ ہمارا شیعہ نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم شیعت کے سرٹیفکیٹ دیں گے, حالانکہ سرٹیفکیٹ تو وہ دے گا جو بانی شیعہ, جن کے ساتھ جعفری مذہب موسوم ہے, منسوب ہے. وہ فرما رہے ہیں وہ شیعہ ہی نہیں, جو نماز پڑھتا تو ہے مگر اہمیت سے نہیں پڑھتا. لولی لنگڑی نماز, جیسے آج کل لولی لنگڑی مجالس کر رہے ہیں ہمارے لوگ, باقاعدہ دیکھتے رہیں گے, جب آخر وقت ہو تو اس وقت آئیں گے. اس کو لولی لنگڑی مجلس کہتے ہیں. اور لولی لنگڑی نماز یہ ہے, پڑھ لی تو کیا, نہ پڑھی تو کیا. زور 8 بجے پڑھیں گے, مغرب 12 بجے رات کے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں لولی لنگڑی. امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز کو اہمیت دے. جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس شہر میں تم رہتے ہو
मुअज्जिन हो तो शिया हो, इमाम जमात हो तो शिया हो, इमाम जुमा हो तो शिया हो, कारी हो तो शिया हो, सच्चा हो तो शिया हो, किरदार वाला हो तो शिया हो। हम शिया को हर जगह देखना चाहते हैं। इमाम पाक की तो ये ख्वाहिश है, तभी तो जुरारा से कहा, आबान से कहा, आबान इब्न तगलिब, जुरारा इब्न आयुन फरमाते हैं कि या आबान इजलिस फी दहलीज़िल मस्जिद वाफ्तिन नास इन्नी उहिब्बु फी शिअती मिथलुक। ऐ आबान, कभी कभी मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाया करो और हमारे शियों में हमारे बयान करदा फतवे बयान किया करो। हमारा दिल चाहता है हमारे शियों में तुम जैसा आलिम बोलता रहे, हमारे शिया सुनते रहे। देख रहे हैं किस लेवल पर इमाम सादिक चाहते हैं। इमाम इस लेवल पर अपने शिया को चाहते हैं। आखिरी जो इम्तियाज है, मैं फिर अर्ज करूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ तो दुनिया में बहुत होती है, मगर ये जो इमाम की यूनिवर्सिटी थी, इसके जो फाइनेंसिस थे, 10वां इम्तियाज सुन लीजिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उमूमन, ये यहाँ पर आपके यहाँ भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये पेस यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पर, NYU है मिसाल के तौर पे, लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी है, या ब्रुकलिन के अंदर कॉलेज है। आप जाके देखें वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं बाकायदा कि ये स्पॉन्सर बाय फलां है, फलां लेट वो मरहूम हो गया, उसने स्पॉन्सर किया था। ये आम तौर पे मैंने देखा है। आज भी जो पैसे वाले आए थे जिनका झगड़ा था, वो यही कह रहे थे, पैसे के लिए मरे जा रहे थे। मैंने कहा कि हमारे मुसलमानों में और काफिरों में अजब फ़र्क है। काफिर मरने लगता है तो कहता है मेरा इतना माल फलां यूनिवर्सिटी को दे देना, मुसलमान मरने लगता है तो कहता है फलां फलां से उधार ले लेना और गुनाह में खर्च कर दे। उलट हो रहा है। हालांकि मुसलमान को सखी होना चाहिए था, आज मुसलमान बुखल की तरफ जा रहा है और नान मुस्लिम सखावत की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पर कहा ये फलां ने स्पॉन्सर की है। मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैंने सिस्टम पूरा पढ़ा है, मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उमूमन ऑनरेरी डिग्रीज़ भी अवार्ड की जाती हैं। मैंने ऐसे बंदे को भी डॉक्टर देखा है, हमारे वतन का है, डॉक्टर है, कि जिसको डॉक्टर के स्पेलिंग ही नहीं आते। मैंने ऐसे ही कह दिया तफन्नुन में, मैंने कहा डॉक्टर के स्पेलिंग, उसने कहा DACTER। उसको ये नहीं पता कि DO है या DA है, क्योंकि ऑनरेरी डिग्री है ना। क्यों मिली है? इसलिए कि वो मिनिस्टर लग गया था, उसे 4 पैसे दे दिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये धंधा ही ख़त्म कर दिया। इमाम ने फरमाया तालिब इल्म होंगे 4,000 मेरे स्टूडेंट होंगे, 3500 रहेंगे हॉस्टल में, 500 रहेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए डिग्री लेंगे, 35 के 3500 का खाना मेरे घर से बन के आएगा। पूरी उम्र में डोनेशन नहीं लूंगा ताकि यूनिवर्सिटी को कोई मिसयूज ना करे। तभी तो लौला वाले ने डिग्री लेनी चाहिए तो नहीं दी। कहा जब तुम इम्तिहान में पास ही नहीं हो रहे तो डिग्री कैसे मिलेगी। उनको नहीं दी और जुरारा जैसों को दे दी। बल्कि सबसे पहले डिग्री जो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस की दी गई, वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दस्तखतों से दी। रजुलुल इल्म यानी MA मास्टर की डिग्री भी इमाम ने सबसे पहले दी, और मुतबाहिरुल इल्म डॉक्टर डिग्री भी इमाम ने दी। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिस्टम है डिग्री का, वो दिया हुआ है इमाम जाफर सादिक का। आपने मुलाज़ा फरमा लिया, ये यूनिवर्सैलिटी और यूनिवर्सिटी और यूनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन और अलॉटमेंट ऑफ डिग्रीज, ये सारा का सारा सिस्टम सादिक आले मोहम्मद से है। हत्ता कि ये बच्चों के समझाने के लिए अर्ज़ कर दूँ, हमारे यहाँ एक एज लिमिट थी, एज लिमिट, इस एज तक पढ़ सकते हैं, इस एज के बाद नहीं पढ़ सकते।
अमेरिका में नहीं है ये एज लिमिट, 80 साल का बूढ़ा भी पढ़ सकता है। ये लिमिट किसने ख़त्म की थी? ये सादिक आले मोहम्मद ने ख़त्म की। अपने शागिर्दों में 8 साल का बच्चा भी बिठाया, उसी के साथ 80 साल का दादा भी बिठाया। पोता भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, दादा भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। और इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में अजब था, यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट एक लेक्चरर पढ़ाता है, दूसरे को समझ ही नहीं होती है, दो खोपड़ी में आ ही नहीं सकते। वहाँ सब्जेक्ट थे 40, उस्ताद था एक, प्रोफेसर नहीं बदलता था, क्लास बदलती थी, प्रोफेसर एक रहता था। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के स्कूल ऑफ थॉट की इन्वेस्टमेंट है जो इमाम पाक ने की है। और हमें चाहिए कि हम इमाम के जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो इमाम ने हमें बताए हैं, जाहिर है कि ये तो हमने याद करना है। 83 में आए थे मिसाल के तौर पर, 148 में गए थे मिसाल के तौर पर, 17 रबीउल अव्वल में यौम विलादत है, 15 शवाल या 15 रजब बख्तिलाफ़ रिवायात, ज़ईफ़ रिवायत 15 रजब की भी है, यौम शहादत है। ज़्यादा रिवायत यही है 15 शवाल की, अगरचे 25 भी बाज़ ने लिखी है, मगर मेरी नज़र में यही 15 शवाल दरअसल डेट है इमाम की शहादत की। ये तो हमने याद करना है। मदीना में पैदा हुए हैं, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर थे, बेटे इमाम मूसा काज़िम थे, उनकी वालदा ज़ाहिर है कि जिस ख़ानदान से थी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, और उनकी ज़ौजा उम्मे फरवा उनकी वालदा का नाम था, उनकी ज़ौजा का नाम फ़ातिमा था। ये सारी चीज़ें तो हमने याद करनी भी हैं, करवानी भी हैं, मगर साथ ये भी याद करना है कि 3500 शागिर्द थे और 35 के 3500 के अकामोडेशन का अकेला ख्याल रखते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सैलिटी ये थी कि अगर वो शख्स भी आया है पढ़ने के लिए जिसने कल इमाम को इल्म है कि इनके मुकाबले पे दुकान खोलनी है, अपनी फ़िक़्ह का ऐलान करना है, दुश्मनों के पाए तख्त को मजबूत करना है, तो इमाम ने कोई बायसनेस वहाँ नहीं की, बल्कि उसे भी वैसे ही पढ़ाया जैसे ज़ुरारा को पढ़ाया, जैसे आबान को पढ़ाया, जैसे मोहम्मद इब्ने मुस्लिम को पढ़ाया, ताकि दुनिया में एक बात वाज़े हो जाए, जिस तरह अल्लाह रिज़्क़ देते वक्त मज़हब नहीं पूछता, हम खैरात इल्म देखते वक्त न फ़िरका पूछते हैं न थियोलॉजी पूछते हैं। ये इमाम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा आज हमारे यहाँ राइज नहीं है। मसला आज की मजलिस में कितने आपने गैरों को बुलाया है, अपने ही बड़े तकल्लुफ़ से आ रहे हैं, तो गैर कैसे आएंगे? चाहिए तो ये था कि आज की मजलिस में आधे से ज़्यादा मजमा आप गैरों का बुलाते, इमाम आज़म के मानने वालों का, जिस तरह इमाम। फिर मैंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से पूछा था, मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन शर्कपुरी से मैंने पूछा था, ईमान से बताइए, ये जो 2 साल इमाम आपके रहे हैं हमारे इमाम के घर में, उन्होंने हमारे इमाम यानी अपने उस्ताद के वक्त के मुताबिक रोज़ा खोला होगा या अपने वक्त के मुताबिक खोला होगा? उस्ताद के तरीके से नमाज पढ़ी होगी या खुद अपनी नमाज पढ़ी होगी? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने इमाम की कसम, उन्होंने रोज़ा भी सादिक आले मोहम्मद के वक्त पे खोला है और हाथ खोल के नमाज पढ़ी है। मैंने कहा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि शागिर्द की फ़िक़्ह पे क्यों चलना चाहते हैं, उसकी फ़िक़्ह पे क्यों नहीं चलते जिस पर तुम्हारा इमाम भी 2 साल चल चुका है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, ज़ाहिर है 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। और आजकल दुनिया में जो जाफ़री, शिराज़ी, उरैज़ी सादात मशहूर हैं, ये उरैज़ी ज़्यादा ईरान में होते हैं, ये इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद को तौफ़ीक़ दे कि वो अपने जद के उलूम को आम करें, कि जो साइंसेस, जो आर्ट्स, जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उलूम पूरी दुनिया के लिए तशनगी प्यास बुझाने के लिए दिए हैं, अल्लाह इन सब को, हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम उन्हें आम कर सकें और दुनिया को सैराब कर सकें उस सरचश्मे इल्म व इरफान व अमल से कि जो इमाम सादिक आले मोहम्मद मदीना के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर बहा के गए। इमाम अलैहिस्सलाम के इम्तियाज़ात में जैसा मैंने अर्ज़ किया है, एक इम्तियाज़ ये भी है कि दुनिया में जितने इमाम हैं, ये जितना साइंस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जाबिर बिन हयान तरतूसी तक
इमाम के डायरेक्ट शागिर्दों में है या फिर इमाम के इनडायरेक्ट शागिर्दों में है। ये बहुत कम होता है कि एक ही जगह पर तफसीर भी पढ़ाई जा रही हो, जोग्राफिया भी पढ़ाया जा रहा हो, ज़ूलॉजी भी पढ़ाई जा रही हो, बॉटनी भी पढ़ाई जा रही हो, मेडिकल भी पढ़ाया जाए, इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाए, आर्ट्स भी पढ़ाया जाए, साइंस भी पढ़ाया जाए। दुनिया की ये पहली और आखिरी यूनिवर्सिटी थी कि दुनिया का कोई इल्म ऐसा न था कि जिसकी नशर व इशाअत वहाँ से नहीं हो रही थी। और ये जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं जो कि 2 सदियां पहले ईजाद हुआ है, सबसे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री बनाई थी कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मैंने वो चबूतरा भी देखा है जिस पर इमाम बैठ के 40 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, 3500 शागिर्दों को पढ़ाते थे। मैंने वो लेबॉर्ट्री भी देखी है, मैंने उसमें एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट भी, आलात भी देखे हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों के लिए इस्तेमाल करते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है इनके वालिद ने, सबसे पहले पानी से आग रोशन की थी, जिससे पन बिजली का आज कंसेप्ट मिला है। ये भी इमाम बाक़िर व इमाम जाफर सादिक का दिया हुआ। ये जो आप देखते हैं कि लेज़र की सर्जरीज आज दरियाफ्त हुई हैं कि ओपन हार्ट के बगैर भी हार्ट को साफ किया जा सकता है, या आँखों का खून सक किया जा सकता है बगैर जराहत के। इसका भी सबसे पहला तजुर्बा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किया। पेंसिल्वेनिया में एक एमडी डॉक्टर आज भी मौजूद है जो कैंसर का इलाज करता है, $10,000 लेता है, ऑफिशियली एमडी है, बाकायदा स्टेट का अप्रूव्ड है। हमारे कुछ मोमिनीन ने भी इलाज कराया है, वो बिल्कुल ठीक है। एक मोमिन से मैंने कहा था 10,000 दे आए हो, जाके ये भी तो पूछाओ कि ये थ्योरी उसको कहाँ से मिली कि जिसकी वजह से वो कैंसर का इलाज कर रहा है। तो उसने एक वो सीधा सी किताब उठाई, वो मोमिन कहते हैं मैंने खुद देखा, उस किताब पे लिखा था तिब्बुस सादिक। आज अगर दुनिया में इलाज भी दरियाफ्त हुआ है तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के इंस्टीट्यूट से हुआ है। इमाम पाक की रूह को खुश करने का बेहतरीन जरिया ये है कि हम इमाम के रास्ते पे चलें। एक साहब थे जबल के बादशाह, ये 12वां इम्तियाज समझ लीजिएगा और इसी पर मजलिस खत्म हो जाएगी। वो हर साल हज पे जाते थे और इमाम के बैतुल शरफ में मेहमान रहते थे। एक साल जाने लगे तो उन्होंने 10,000 दीनार दिए इमाम को कि आइंदा साल हज से पहले आप मेरे लिए, बल्कि मेरी वापसी तक मेरे लिए एक महल खरीद कर लें। 10,000 का मतलब है $1 मिलियन। उस जमाने के 10,000 दीनार सोने के दीनार होते थे, ताकि मैं अपने घर में रहूं। वापस आए हज से तो देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने महल खरीद कर लिया होगा। कहा क़िबाला दीजिए सरकार, रसीद दीजिए। आपने महल खरीद फरमा लिया? कहा हाँ मैंने खरीद कर लिया। क़िबाला दिया। क़िबाले पे रसीद पे ये लिखा हुआ था कि हाजा बैतुन, ये घर है जिसे ख़रीदा है जाफ़र इब्न मोहम्मद ने फ़लाँ इब्न फ़लाँ मलिक जबल के लिए, बादशाह जबल के लिए। और इसका हुदूद अरबा ये है कि इसके एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है, दूसरी तरफ अली वलीउल्लाह का घर है, तीसरी तरफ हसन मुज्तबा का घर है, चौथी तरफ हुसैन शहीद करबला का घर है। वहाजा फिल जन्नतिल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस में है। और फरमाया कि ए बादशाह, तुम्हारे पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी हसनी हुसैनी सादात के लिए, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये रकम दूंगा सादात किराम को, अल्लाह से तेरे लिए महल खरीद कर लिया है इन 4 हस्तियों के पड़ोस में। अगर बिजनेस कबूल हो तो रसीद ले जाओ, अगर कबूल ना हो तो ये पैसा वापस ले जाओ। उसने आंखों पे लगाया, लेके चला। इत्तेफाक ये था, यू नेवर नो, ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी साल था। वो मरने लगा। उसने वसीयत की कि नविश्ता सादिक को मेरे कफन में रख देना। बेटियां कुरान पढ़ने के लिए गई अगले रोज़। क्या देखा कि ताज़ा कब्र पे अंगुश्ते शहादत से लिखा है किसी ने
کہ اے میرے بچوں، جو وعدہ جعفر ابن محمد نے کیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، میں اپنے گھر میں جنت الفردوس اپنے محل میں پہنچ چکا۔ بڑی خاصیت ہے امام کی کہ باقی ائمہ نے وربلی تو کہا ہے کہ یہ کرو تو جنت تمہاری، یہ پڑھو تو جنت تمہاری، انہوں نے جنت لکھ کے دی ہے، صرف صادق آل محمد نے ہے، اور کس لیے لکھی ہے؟ سادات کی خدمت پر لکھی ہے، سادات کرام کی خدمت پر، اولاد رسول کی خدمت پر جنت لکھ کر دے دی ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ جو 12 امتیازات ہم نے ذکر کیے ہیں ان سے ہم کچھ حاصل کریں، اور امام کے راستے پہ چلتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، سادات کا حق دیں، اپنے رشتہ داروں کا حق دیں، اپنے بچوں کو علوم آل محمد سے آشنا کرائیں، کیونکہ امام کا یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، امتحنوا شیعتنا فی اوقات الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو چیک کرنا ہے تو نماز کے اوقات میں کرو۔ کیف محافظتہم علیہا، دیکھو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں۔ صدق الحدیث، شیعہ کا امتحان لینا ہے تو سچ سے لو۔ اداء الامانت، امانت کی ادائیگی سے لو۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں میں صرف 4 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 7 بجے بٹھائیے گا، آج ماشاءاللہ پہلے ہی بٹھا دی، تو آج آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ 4 جملے میں مصائب کے پڑھوں گا۔ پہلا جملہ، امام کے ایک صحابی ہیں فضیل ابن یسار، ان کا طریقہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز یہ امام کے پیچھے پڑھتے، 24 گھنٹے گزر گئے یہ حاضر نہیں ہوئے، آئے نہیں۔ اگلے روز جو آئے تو پوچھا کہ این کنت بالامس یا فضیل، فضیل کل کہاں تھے؟ کہنے لگے ابن رسول اللہ کانا فی بیتی مجلس للحسین، کل میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس تھی، میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ لماذا ما دعوتنی فی مجلس جدی فی بیتک، اپنے گھر کی مجلس حسین میں مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کرتے ہیں کلما دعوتک کنت باقیا لیلا ونہارا، جب کبھی بھی آپ کو دعوت دی ہے نا سرکار تو آپ رات دن روتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں بلایا کہ آپ رات دن روئیں نا۔ فرماتے ہیں اتزعم ما کنت موجودا فی مجلس جدی فی بیتک، کیا گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آئے ہوں گے؟ فضیل نے جملہ بڑا عجیب کہا، ما دعوتک یا ابن رسول اللہ، میں نے تو دعوت نہیں دی آپ کو۔ فرماتے ہیں مالی الاحتیاج للدعوت فی مجلس جدی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ حسین کی مجلس میں دعوت کی ضرورت ہے؟ مجلس ہو حسین کی مجلس میں جانا چاہیے۔ تو سرکار این کنت جالسا، کہاں بیٹھے تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا جلست علی النعل، جہاں جوتے رکھے تھے نا، مجلس حسین کا مقام دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجلس غریب میں آنے والوں کے جوتوں پہ بیٹھ کر میں غریب زہرا کو رو رہا تھا۔ اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرماتے ہیں لحرمت جدتی فاطمہ، احترام فاطمہ، اپنی دادی کے احترام میں دربان بن کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک جملہ۔ اور دوسرا جملہ، جب صادق آل محمد دنیا سے گئے، منصور دوانقی نے زہر ہلاہل دیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، خون دہان مقدس سے بہنے لگا۔ اگرچہ ہمارے سارے امام غریب ہیں، مظلوم ہیں، مگر ہمارے یہ امام ذرا منفرد ہی غریب ہیں، اس لیے کہ کربلا میں جائیں تو روضہ آباد ہے،
नजफ में जाएं तो रोज़ा आबाद है, मदीना में जाएं गुम्बद खजरा आबाद है, शाह खुरासान का रोज़ा आबाद है, काज़मैन के रोज़े आबाद है, समर्रा में गिराए गए मगर फिर बन गए, रोज़े आबाद हैं। ये उन 4 गरीब इमामों में से हैं कि जिनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं, इनकी कब्र पे तो इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, तो दूसरों की कब्रों पे जन्नतों के सर्टिफिकेट लिखते थे, इनकी अपनी कब्र पे इनका नाम भी नहीं और रोज़ा भी नहीं। ये बड़े गरीब इमाम हैं इस एतबार से। और आखिरी जुमला ये है कि ये क्योंकि अज़ादार हुसैन थे, आखिरी वक्त बाबुल हवाई से कहा, बाबुल मुराद से कहा कि बेटा मेरा रुख कब्ल इसके कि क़िबला रुख करो, पहले ज़रा मेरा रुख करबला कर दो, मैं अपने जद गरीब का पुरसा दूँ, मैं अपने जद को पुरसा दूँ अली अकबर का, मैं अपने जद को पुरसा दूँ अली असगर का, मैं अपने जद को पुरसा दूँ कासिम का, मैं अपने जद को पुरसा दूँ अबुल फजल का। यही कह रहे थे कि हिचकी बंध गई। एक मर्तबा बाबुल हवाइज ने कहा, रुख किया काबा की तरफ, इधर रुख किया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मातमे हुसैन।